سر اسحاق پچھلے 6 روز سے یونیورسٹی سے غیر حاضر تھے اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں مستقل منظر سے غائب تھے۔ وہ ان سے ملاقات کا سوچ رہا تھا مگر مصروفیت کے باعث ملنے جا ہی نہیں پا رہا تھا، مگر آج اس نے تمام مصروفیات کو ترک کر کے یونیورسٹی سے آف لیا اور ان سے ملنے چلا آیا۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو ازمیر احتراماً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ان سے ملنے لگا۔ سر اتنے دن ہے غیر حاضری، سب خیریت تھی نا؟ میں نہ رہ سکا تو آج خود آپ سے ملنے چلا آیا، کیونکہ آپ کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کی غیر حاضری مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ بس بیٹے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، موبائل تو ہانیہ نے بند کر دیا تھا کہ بالکل بھی نہیں دیکھنا، آرام کر کر کے میں تو تھک گیا ہوں۔ اپنی بیٹی کا تذکرہ کرتے سر اسحاق کے لہجے میں محبت کی شیرنی گھل چکی تھی۔ سر آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں اور اطلاع تک نہیں دی، جانتے ہیں نا آپ کا کیا مقام ہے میری زندگی میں۔ بس یار میں نے سوچا تمہیں کیا پریشان کرنا، تم خود بھی تو مصروف رہتے ہو۔ آپ سے بڑھ کر تو مصروفیت نہیں ہے نا سر؟ وہ ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر بولا تو وہ پرشفیق مسکرائے تھے۔ ازمیر ان سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب ان کی بیٹی ہانیہ کمرے میں بولتی ہوئی داخل ہوئی۔ بابا دیکھیں آج ان بچوں نے مجھے پھر سے ہرا دیا ہے۔ منہ بسورتے ہوئے وہ ازمیر کے ماتھے پر بل لے آئی۔ اسے سر کی بیٹی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ BSc کے پیپرز دینے کے بعد بھی اس میں بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی پائی جاتی، اور اگر وہ گلی میں نہ کھیلتی تو بچے گھر میں موجود ہوتے۔ بات بات پر لاڈ سے منہ بناتی سر اسحاق کے بازو سے لگی وہ ازمیر کو کوفت میں مبتلا کر گئی۔ لڑکیوں کو میچیور ہونا چاہیے، یہ کیا ہر وقت کی ہوہوکار اور لاڈیوں کے مظاہرے، حد ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے چہرے کے زاویے درست کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ بابا اب کی بار ہارنے والا ٹریٹ دے گا، ان سے کہے نا ایک بار اور گیم کھیلنے دے، پھر تو میں ان کے چھکے چھڑا دوں گی سچی۔ تم ہر بار یہی بات کہتی ہو ہانی بیٹے، سر اسحاق نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا تو وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو میرے ٹیلنٹ پر شک ہے بابا؟ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح ہانیہ نے کہا تو وہ کہا لگا گیا۔ اوکے بیٹا آپ چلے جانا آج ان کے ساتھ، سب کو ٹریٹ دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ میں اکیلا کہاں ہوں، اب ازمیر ہے نا میرے ساتھ۔ اسحاق صاحب کے کہنے پر اس نے جھٹکے سے اپنا سر گھما کر ازمیر کی طرف دیکھا جو پہلے ہی ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کے اس شاگرد سے واقف تھی۔ بابا اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے، مگر اسے اس اکڑو سے کیا لینا دینا تھا۔ اوکے پھر اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے بابا کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ جانے کو پلٹی تو ازمیر کی آنکھوں میں اس بار ناگواری نے تعصف کی جگہ لے لی۔ وہ اس حلیے میں گھر سے باہر جائے گی، ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئے، چھوٹا سا اسکارف گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو اپنی نسوانیت کا احساس نہیں تھا یا پھر وہ خود کو اشتہار بنائے رکھنا پسند کرتی تھی۔ افسوس سے ازمیر نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر نظریں پھیری تھیں۔ ہانیہ کمرے سے جا چکی تو اسحاق صاحب نے ازمیر کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی ماں باپ دونوں بن کر پرورش کی ہے ازمیر، اور میرے لاڈ پیار نے اسے بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ سچ کہوں تو میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ وہ زمانے بھر کی دوسری بچیوں کی طرح اپنی معصومیت گنوائے اور تیز ترار بنے، مجھے وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے۔ در پردہ انہوں نے ازمیر کے سارے اعتراضات دھونے کی کوشش کی، جواباً وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ ان کے سامنے انہی کی بیٹی کی شان میں شعلہ بیانی کی جرت وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے انہوں نے ٹاپک تبدیل کرتے ہوئے اس سے یونیورسٹی کے متعلق بات چیت کرنا شروع کی تو وہ توجہ سے ان کی بات سننے لگا۔ چند دنوں بعد وہ پھر سے 2 دن غیر حاضر رہے تو ازمیر نے ان کے گھر کی طرف گاڑی ڈال دی تاکہ ان کی عیادت کر سکے، کیونکہ یقیناً خرابی طبیعت کے باعث وہ غیر حاضر تھے۔ مگر راستے میں ہی ایک نمبر سے کال موصول ہوئی، جسے سنتے ہی وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہسپتال پہنچا جہاں سر اسحاق داخل تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بہت شدید قسم کا ہارٹ اٹیک تھا اور ابھی بھی وہ خطرے میں ہی تھے۔ اس نے کوریڈور میں ایک طرف سکتے میں بیٹھی ہانیہ کی طرف دیکھا، مگر اسے تسلی دینے کے لیے ازمیر کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شعیب نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے ساتھ لگا لیا، اور اسحاق صاحب کافی گہرے اور پرانے دوست تھے اور ہانیہ بھی انہیں جانتی تھی۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا انکل؟ سہمے ہوئے لہجے میں جب اس نے پوچھا تو وہ لب بھینچ گئے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسحاق اس وقت شدید خطرے میں تھے، لیکن ان کی بیٹی کو وہ یہ بات کیسے بتاتے؟ ازمیر انہی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ازمیر بیٹا، ہوش میں آتے ہی اس نے آپ کا نام لیا ہے
اور پھر ہانیہ کا۔ میرے خیال میں وہ تم دونوں سے ملنا چاہتا ہے۔ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے وہ اسحاق صاحب کے پاس پہنچے۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے انہوں نے آنکھیں کھولی۔ ازمیر بیٹا، اور ہانیہ کی طرف نظر پڑتے ہی ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ روئے روئے چہرے کے ساتھ ہانیہ انہیں گہرے دکھ میں دھکیل گئی۔ بابا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا آپ کے بغیر، کچھ بھی۔ وہ بات کرتے پھر سے رونے لگی تو وہ جبراً مسکرائے۔ میں ٹھیک ہوں ہانی بیٹے، دیکھنا تم، جب گھر جاؤں گا تو بالکل فٹ ہوں گا میں۔ ازمیر ان کی حالت سے متفکر سا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اپنے چہرے پر ازمیر کی نظریں محسوس کر رہے تھے۔ تبھی اپنے ڈاکٹر دوست شعیب کو ایک اشارہ کیا، جسے دیکھتے وہ ہانیہ کو باہر لے گئے۔ ازمیر، تمہیں معلوم ہے نا کہ ہانیہ کی پیدائش پر اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کسی نے بھی پلٹ کر میری اور اس کی خبر نہ لی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، تو ددیال میں بھی ہم تنہا ہی تھے۔ میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اب یہ اچانک سے دل دغا دینے پر تلا ہے۔ مجھے اپنی ہانیہ کی بہت فکر ہے، وہ زمانے کی ہر چالاکی سے آری ہے۔ میرے بعد تو اس کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ازمیر ان کی باتوں کے پس منظر کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ازمیر، تم مجھے بالکل ہانیہ کی طرح پیارے ہو، اور اپنے اس مشکل وقت میں مجھے تمہارا ہی خیال آ رہا تھا۔ اب جو بات میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اعصاب پر گراں گزرے، مگر ایک مجبور باپ کی درخواست سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے انہیں دیکھنے لگا۔ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ازمیر کو لگا ایک دم جیسے اعصاب پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سناٹے میں رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو یار۔ مجھے معلوم ہے میں نے مر جانا ہے، مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو تمہارے جیسے مضبوط سہارے کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے میری منت سمجھو یا درخواست، یا تم پر میرا مان، مگر مجھے مایوس نہ کرنا میرے بیٹے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے تو ازمیر نے بے ساختہ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ان پر بوسہ دیا تھا۔ سر پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کے لیے جو عقیدت میرے دل میں ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ہانیہ سے اسحاق صاحب نے بات کی تو وہ کئی ثانیے نہ سمجھی سے بیٹھی رہ گئی۔ بابا، لیکن ہانی بیٹا آپ کو بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی۔ بس پھر ازمیر پر مجھے بھروسہ ہے، وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اسحاق صاحب اپنی تمام فکروں سے آزاد تھے۔ ہاں، ان کو اتنا ہی اعتماد اور بھروسہ تھا ازمیر پر۔ رات دیر تک ہانیہ ان کے پاس بیٹھی رہی، اور پھر جب وہ کمرے میں ایک صوفے پر موجود سوئی جاگی کیفیت میں تھی، جبکہ ازمیر اسحاق صاحب کے بیڈ کے ساتھ چیئر پر بیٹھا تھا، تبھی اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اپنی بائیں جانب ہاتھ رکھ کر درد سے کراہتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ منہ کھول کر بے تحاشا روتی ہانیہ غم سے بے حال تھی۔ سویم کے بعد جب تمام حلقہ احباب رخصت ہو گئے تو ازمیر کو ہانیہ کا خیال آیا، جو اب اس کی ذمہ داری تھی، مگر اسے فی الوقت ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کین کی کرسی پر پشت ٹکائے یک ٹک آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ زندگی کا کون سا رخ تھا جس کے مقابل آنے پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ خود اپنے بابا جان کی بڑی حویلی میں اپنی ایک عزیز از جان بوا کو چھوڑے شہر میں ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ ایسے میں اچانک رونما ہونے والے واقعات کے سبب ہانیہ کا اس کی زندگی کا اہم حصہ بننا اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بوائز ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتا تھا، اور یہاں آ کر رہنا اس کی انا کو ہرگز گوارا نہیں تھا، اور اسے اس حال میں تنہا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ بہرحال وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور ذمہ داری بھی وہ جو سر اسحاق اس کے ذمہ لگا کر گئے تھے۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ اس کو حویلی لے جائے، مگر حویلی گئے بھی اس کو 1.5 ماہ ہو چکا تھا، اور کوئی بھی اس کے نکاح سے باخبر نہیں تھا۔ نہ جانے بوا کا کیا رد عمل ہوتا۔ پہلے وہ ہر ویکنڈ پر چکر لگا لیا کرتا تھا، مگر اب زندگی اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ بوا کی ناراضگی کا الگ احساس ہو رہا تھا۔ پھر ایک فیصلہ کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر جگہ ہانیہ کو دیکھنے پر بھی جب وہ نہ ملی تو وہ ایک دم حواس باختہ ہوتے
سر اسحاق کے کمرے میں آیا کہ شاید وہ وہاں ہو، اور اس کی توقع کے مطابق وہ اپنے بابا کی تصویر کو سینے سے چپکائے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لگائے ہی سو چکی تھی۔ وہ کئی پل اسے دیکھتا رہا، چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے، اور سانسوں کے بیچ ہی کہیں کہیں سسکی کو محسوس کرتے وہ لب بھینچ گیا۔ ہانیہ کا نقصان بہت بڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا اور آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ جب وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اٹھ گئی ہو تو چلو میرے ساتھ، واپس اپنے خول میں بند ہوتے اس نے ہانیہ کے ہونک چہرے سے کوفت محسوس کرتے ہوئے کہا، جو نیچے منہ کیے سر ہلانے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی بیٹھی تو اس کا حلیہ دیکھتے ازمیر نے دانت پر دانت جمائے اسے گھورا۔ چادر لے کر اچھی طرح اوڑھو، منہ اٹھا کر آ گئی ہو۔ اپنے لہجے کو حد المقدور نارمل رکھتے اس نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی واپس اندر چلی گئی۔ اب کیا میں منہ کو اندر رکھ کے آتی؟ منہ اٹھا کر آ گئی ہو۔ منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل کرتے ہوئے وہ بولتی، وہ چادر سے الجھتی گاڑی کی طرف آئی۔ صد شکر کہ اس کے نادر الفاظ ازمیر کی سماعت سے محفوظ رہے تھے۔ سارا راستہ ان دونوں کے بیچ بات نہیں ہوئی۔ ازمیر کے چہرے پر چھائے کرخت تاثرات کو دیکھتے ہانیہ کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی بات کر سکے۔ بابا کے سمجھانے پر ازمیر ہی اب اس کا سب کچھ تھا، لیکن شاید ازمیر کے لیے وہ بہترین شریک حیات کے خاکے پر پوری نہیں اترتی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی آواز پر ازمیر نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، جس کو لیتے وہ گھٹا گھٹ پانی پینے لگی۔ ازمیر نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹوں کے کناروں سے پانی کی بوندیں بہہ رہی تھیں۔ نیند آ رہی ہے مجھے۔ چند منٹ بعد وہ پھر سے بولی تو شدید طیش سے ازمیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں سو جاؤں تو مجھے اٹھانا نہیں ہے، اوکے؟ مگر وہ اس کی نظروں سے بنا خائف ہوئے دھمکی لگاتی بولی تو اپنے غصے کو دباتے ازمیر نے اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کی۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچے تو بوا ان سے ملنے کو گیٹ پر چلی آئی۔ شکر ہے تمہیں یاد تو آئی، مجھے تو لگا تھا کہ بھول بھال گئے ہوگے کہ ایک عدد بوا بھی ہے تمہاری جو راہ تکتی ہے۔ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے ان کی نظر ہانیہ پر پڑی، جو نیند سے بھری آنکھیں لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بوا کی سوالیہ نظروں کو پڑھتے ہوئے ازمیر انہیں اندر لے آیا اور تفصیل سے ساری بات سمجھائی۔ ہانیہ کو وہ پہلے ہی روم میں بھجوا چکا تھا، کیونکہ نیند کے باعث اب بس وہ گرنے کو تھی۔ بوا اس سے ناراض نہیں تھی، بلکہ ایک مرتے شخص کی دلی خواہش کو پورا کرنے پر ازمیر کو سراہنے لگی تو ایک بوجھ اس کے دل سے اترا تھا۔ وہ اپنی بوا کا دل سے احترام کرتا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد انہوں نے ہی ازمیر کو سنبھالا تھا، جبکہ اس کی والدہ نے نبھا نہ ہونے پر طلاق لے لی تھی اور پھر پلٹ کر بیٹے کی خبر تک نہ لی۔ ازمیر کے لیے اس کے والدین بوا حمیدہ ہی تھی۔ مجھے اب واپسی کے لیے نکلنا ہے، میرے امتحان ہونے والے ہیں، اگر میں نہ گیا تو پڑھائی کا بہت حرج ہوگا۔ اس کی بات سنتے وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے۔ آپ میری ہانیہ کا بہت خیال رکھیے گا بوا، مجھے یقین ہے آپ اسے بھی میری ہی طرح محبت دیں گی۔ دل پر پتھر رکھتے اپنے الفاظ میں ہانیہ کے لیے محبت پیدا کرتے وہ بولا تو بوا نہال ہی ہو گئی۔ کہاں وہ شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنی بیوی کے لیے ایسے محبت دکھاتے وہ انہیں بہت پیارا لگا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر جلدی چکر لگانا، بچی اداس نہ ہو جائے۔ بے اختیار دانت پیستے ہوئے اس نے جبری مسکراہتے ہوئے جی کہا اور واپس ہو لیا۔ بوا کے ساتھ ہانیہ کا رویہ شروعات میں ذرا ہچکچاہٹ بھرا تھا، مگر ان کے مشفقانہ انداز محبت سے وہ بے حد مرعوب ہوئی۔ اب جہاں جہاں بوا ہوتی وہاں وہاں ہانیہ پائی جاتی۔ ازمیر کو گئے 3 ہفتے ہو چکے تھے، اور اس دوران اس نے محض 2 بار فون کر کے فقط بوا سے ہی بات کی تھی، جس پر وہ کچھ کھٹک گئی تھی۔ دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب ازمیر آئے گا تو پورے گاؤں کو مدعو کر کے ولیمے کی تقریب رکھیں گی۔ ازمیر کو فون کر کے انہوں نے بلوایا تھا، جبکہ ان کے لہجے میں موجود محبت اور فکر سے شرمندہ ہوتا ازمیر فوراً گاؤں کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بوا کے ارادے کیا ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے اعصاب پر اس خبر سے بوجھ آن پڑا کہ ولیمے کے لیے سب تیاریاں مکمل ہیں، بس دولہے کا انتظار تھا جو کہ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے بوا نے شکی انداز میں اسے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ اس کی ہانیہ کو نظر انداز کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کیا وہ خوش نہیں ہے یا ہانیہ اسے پسند نہیں ہے؟ تو وہ ایک دم گڑبڑا کر مصنوعی شوخی سے بولا، کمال کرتی ہیں آپ بھی بوا،
کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو نظر انداز کر سکتا ہے جس سے وہ ڈھنگ سے پہلے ملا بھی نہ ہو؟ اپنے لہجے میں بےتابی ڈالتے اس نے بوا کے شک کو دور کرنا چاہا تو بوا اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسی شک بھری نوکیلی نظروں سے نہ دیکھیں، ہانیہ کو اس کی بھنک بھی پڑی تو آپ جانتی ہی ہیں وہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ خود کو فریش ظاہر کرتے اس نے ہر بات میں ہانیہ کا تذکرہ کیا تھا تاکہ وہ مکمل مطمئن ہو جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ بوا اس کے سر پر چپت لگاتے مسکرائیں۔ تم بار بار ہانیہ کا نام لے کر مجھے ورگلاؤ مت، بہت تنگ کیا ہے تم نے اس کو، تو اب میں بھی تم دونوں کو ملنے نہیں دوں گی۔ ابھی وہ بیوٹیشن کے ساتھ مصروف ہے، ولیمے کی تقریب ہو جانے کے بعد ہی ملنے دوں گی۔ اب وہ ہانیہ نامہ سن کر شدید کوفت کا شکار تھا۔ آپ بھلے ہی اس کو عمر بھر بیوٹیشن کے ساتھ مصروف رکھیں، اس سے ملنے کا مجھے رتی بھر بھی شوق نہیں ہے، دل میں کہتے اور صرف مسکراتے فریش ہونے کی غرض سے وہ اپنے روم میں آ گیا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد بھی وہ مردانے میں کافی دیر بیٹھا رہا، لیکن بہرحال اپنے کمرے میں تو جانا ہی تھا، تو وہ دھیمی چال چلتا کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لگاتے جیسے ہی مڑا تو اس کی نظر ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی خود سے الجھتی ہانیہ پر پڑی، جو اس کو دیکھتے عالم جوش میں ایسی تیزی سے اس کی طرف بڑھی کہ ازمیر بوکھلا اٹھا۔ اف، شکر ہے آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بےتابی سے کہتے وہ اس کی طرف بڑھی تو وہ حقیقتاً بوکھلاتا ہوا دروازے کے ساتھ لگ گیا، اور حیرت کی شدت سے اس کا منہ آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ آج تک اسے بے وقوف سمجھ کر چڑھتا رہا، یہ بے حیائی کی نئی خوبی تو اب اس کے سامنے آئی تھی۔ ناگواری کی شدید لہر دل میں اٹھی تو ماتھے پر لاتعداد بلوں کا اضافہ ہوا۔ اس سے بے خبر وہ اپنی ہانکیں جاری تھی۔ بوا نے کہا تھا جب تک آپ نہ آ جائے میں چینج نہ کروں، اب آپ نے بھی اتنی دیر کر دی تو مجبوراً میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدتمیز بیوٹیشن نے اتنی پنیں میرے سر میں ٹھونس دی ہیں، ایک پن بری طرح سے میرے بالوں کو نوچ رہی ہے، کافی ساری تو میں نکال چکی ہوں مگر وہ پن نہیں مل رہی جس نے میرا حشر کیا ہوا ہے۔ آپ ہیلپ کریں نا، پنیں نکال دیں میرے بالوں سے۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ باقاعدہ اس کے سامنے جھکی تھی۔ ازمیر خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس حلیے میں اور اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیل کر وہ جیسے انگارے چبانے لگا، مانا کہ بے وقوف لگتی ہو مگر تم میں تو واقعی عقل کا شدید فقدان ہے۔ چبا چبا کر کہتا وہ اسے حیران کر گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ یکا یک اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ نظروں سے دور ہو جاؤ بس۔ اسے رونے کی تیاری کرتے دیکھ کر وہ غصے سے پھٹ پڑا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور منہ کھول کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ ازمیر سٹ پٹاتا ہوا اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتی اسے مبہوت کر گئی۔ اس کا غصہ کہیں دور جا سویا، لیکن پھر اپنے دل کو ڈپٹتے اس نے اسے سائیڈ پر کرتے ہوئے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ میری پنیں، ہانیہ کے منمنانے پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ ڈھیٹ لڑکی، زیر لب کہتے وہ اس کی طرف آیا۔ بیٹھو ادھر۔ اس کو اسٹول پر دھکیلتے وہ ہانیہ کے بالوں سے بے رحمی سے پنیں کھینچنے لگا، جس پر وہ کراہ اٹھی۔ بڑی معنی خیز سی آہ کو سنتے اس نے اپنے لب بھینچے تھے اور آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا جو آنکھیں میچے درد کو برداشت کر رہی تھی۔ ازمیر کے ہاتھوں میں اچانک ہی نرمی اتر آئی۔ ساری پنیں نکال کر اس کی گود میں پھینکتے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا تو وہ ابھی بھی اپنے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پاگل، اس پر رائے دیتے وہ آنکھیں موند گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک نئی مصیبت اس کے لیے تیار تھی۔ بہت ہی بے ڈھنگے طریقے سے خود سے کچھ فاصلے پر سوئی ہانیہ کو دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ لڑکیوں والی کوئی حرکت ہی نہیں تھی اس کی۔ اس کو بازو سے ہلاتے ازمیر نے بیدار کرنا چاہا تاکہ بوا کے آنے سے پہلے وہ باہر چلی جائے، لیکن آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے گھورنے کے بعد وہ کروٹ لے کر سو چکی تھی۔ بے ترتیب سے کپڑوں کے ساتھ اسے دیکھتے ازمیر کے خون میں ابال اٹھنے لگے۔ شرم نام کی چیز نہیں تھی اس لڑکی میں، یا مجھے وہ کچھ سمجھتی نہیں ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اپنے آپ سے الجھتا، غصے ہوتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ 2 دنوں میں ہی ہانیہ کی حرکات نے اسے زج کر دیا تھا۔ تیسرے روز وہ بوا کے سامنے بہانے کے ساتھ موجود تھا۔ الیکشن کی وجہ سے ایک پیپر ڈیلے ہو گیا تھا بوا، اس لیے واپس جانا پڑے گا وہ پیپر دینے کے لیے۔
اس نے کہا ہی اس قدر ٹھوس انداز میں کہ بوا کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وقت رخصت ہانیہ اس کی طرف بھاگی آئی۔ سنیں جی، آپ کیا مجھ سے خفا ہو کر جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کو جھڑکتا، اسے بوا آتی دکھائی دی۔ ہانیہ کو رونے کے لیے بالکل تیار دیکھتے اس نے دائیں بائیں ہونٹوں کو پھیلاتے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس طرح رو دھو کر مجھے رخصت کرو گی تو وہاں دل نہیں لگے گا میرا۔ اتنا کہہ کر وہ درمیان میں بوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بوا آپ ہی اسے سمجھائیں کہ پیپر دینا ضروری ہے، جلدی واپس آؤں گا میں۔ ہاں ہاں ہانیہ، اچھی بیویاں شوہروں کو رو کر رخصت نہیں کرتی۔ اپنا خیال رکھنا اور رونا نہیں ہے، اوکے؟ ایک اچھے شوہر کی طرح ہانیہ کی فکر کرتے دیکھ بوا کی کلی کلی باغ بن گئی۔ ہانیہ اس کے دھوپ چھاؤں جیسے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی بہت اچھا ہو جاتا، کبھی بالکل ہی لتاڑ کے رکھ دیتا۔ کچھ دنوں بعد فون پر بات کرتے ہوئے بوا سے بات کرنے کے بعد اس نے ہانیہ سے بات کروانے کا کہا تو بوا نے موبائل ہانیہ کو تھمایا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چپ چاپ موبائل روم میں لے جاؤ اور ایک طرف رکھ دینا، کال جب بند ہو جائے تو واپس دے دینا موبائل بوا کو، اور خبردار یہ بات انہیں بتائی یا انہیں کوئی بھنک پڑی، سمجھ میں آیا؟ مگر بے دہانی میں اس سے اسپیکر آن ہو جانے کی وجہ سے بوا نے سب کچھ من و ان سنا، اور وہ بے یقینی سے بیٹھی ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ پھر فون ہاتھ میں لیتے کان سے لگایا، پہلی فرصت میں حویلی آؤ ازمیر، یہ میرا حکم ہے۔ بوا کی آواز سنتے ہی اسے جی بھر کر ہانیہ پر تاؤ آیا۔ پیپرز کا تو بہانہ تھا، اسی لیے اسی شام وہ بوا کے سامنے تھا جو ساری بات ہانیہ سے پہلے ہی جان چکی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ازمیر کہ ایک مرے ہوئے انسان سے کیا وعدہ ایفا نہ کر سکے اور اسی کی بیٹی کو تکلیف دے رہے ہو، جو اس قدر معصوم ہے کہ اسے میاں بیوی کے رشتوں کے تقاضوں کا بھی علم نہیں ہے۔ کہاں سے ملتا تمہیں ایسا نایاب ہیرا؟ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے بوا، پلیز آپ تو مجھے سمجھیں۔ بے بسی سے وہ بولا۔ ہانیہ دروازے کی اوٹ سے انہیں دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی حرکات دیکھی ہیں آپ نے، ہر بات پہ منہ کھول کے رونے لگتی ہے اور کیسے بچوں کی طرح اچھلتی کودتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیوی کی جگہ بچی ملی ہے مجھے، نہ روٹھے انداز میں کہتا وہ انہیں ہنسا گیا، جبکہ ہانیہ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پچھلے صحن میں لگے جامن کے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے وہ اپنی حرکتوں کو سوچنے لگی، جس کی وجہ سے ازمیر اس کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے بھری تو وہ رونے پر بند باندھ گئی۔ میں ویسی ہی بن جاؤں گی ازمیر جیسی لڑکی آپ کو پسند ہے، خود سے عہد کرتی وہ بولی۔ یہ تو اس کی معصومیت ہے میری جان، بوا اسے سمجھا رہی تھیں، اور اب یہ بات واقعی ازمیر کے ذہن میں سمانے لگی۔ شادی کی رات جس طرح وہ اس کی طرف بڑھی تھی، جسے وہ کسی اور طرح کی پیش قدمی سمجھا تھا، اسے یاد کرتے وہ ہنس دیا۔ واقعی کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی بے عزتی محسوس کرتی، مگر ہانیہ نے اسے محسوس تک نہ کیا، اور کیسے منہ کھول کر وہ ہاؤ کیوٹ جیسا روتی تھی۔ ازمیر کا دل گدگدا اٹھا۔ بوا آپ کو اب کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ دل ہی دل میں سر اسحاق سے معافی مانگتے وہ ہانیہ کو منانے کی غرض سے اسے ڈھونڈنے لگا، جو جامن کے تنے سے ٹیک لگائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ازمیر کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ بھی نہیں، آہستہ سے کہتی وہ بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ ازمیر کئی ثانیے اسے دیکھتا رہا، جو نظریں نیچے کیے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ اس کے اتنے نرم لہجے پر ہانیہ کا دل گداز ہو اٹھا، ساتھ ہی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب، مگر نفی میں سر ہلاتی، آنسوؤں کو ضبط کرتی وہ ازمیر کو شرمندہ کر گئی۔ وہ اس لڑکی کو دکھ دے بیٹھا تھا، اسے خود ہی پر غصہ آنے لگا۔ روم میں آؤ، ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے وہ اس کے کان میں بولا تو ہانیہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو ازمیر اسی کے انتظار میں تھا۔ اس کو بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھاتے وہ اپنے رویے پر معذرت کرنے لگا۔ میں ویسی بن جاؤں گی جیسی لڑکیاں آپ کو پسند ہیں، کم بولنے والی، منہ بند کر کے رونے والی۔ وہ اس کی بات پر بھگ سے اڑا تو وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ منہ بند کر کے رونے والی بات پر اس نے اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ تم ویسی ہی رہو جیسی ہو، مجھے میری ہانیہ بالکل ویسی ہی چاہیے جیسی سرا اسحاق نے مجھے دی تھی۔ اس کی ناک کو دباتے وہ شرارت سے بولا تو ہانیہ نے اس کے لہجے کی نرمی کو دل سے محسوس کیا۔ آپ غصہ نہ کیا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ منہ نیچے کیے بولی۔
محبت کرنے لگا تو تم نے اس پر بھی رونے لگ جانا ہے۔ وہ اپنی ہنسی دباتے اسے چھیڑنے لگا۔ جواباً اس کے چہرے پر آئی لالی نے اسے سنجیدہ کر دیا۔ دل میں امٹتے پیار کے اظہار کے لیے اب وہ بے بس تھا۔ تبھی جھکتے ہوئے گالوں پر اتری لالی کو ہونٹوں سے چھو گیا۔ ہانیہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی، جبکہ ازمیر لب دبائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ وہ بدحواس ہوتی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ زندگی اس جھلی سی لڑکی کے ہمراہ اچھی گزرنے